علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی آپ روزہ رکھنا چاہیے، ایک تو یہ معلوم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزے کے بارے میں وجہ پوچھی گئی کہ اس مہینے میں اتنا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو ایک مقاصد ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا، کہا ذالک شہر یغفل الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ تورز الاعمال الی اللہ، اس مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال کی پیشگی ہوتی ہے۔ فأحب ان اورز عملی وانا صائم، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ہی جواب دیا۔ اب دیکھیے اعمال کی پیشی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پیشی روزانہ، ہم جو روزانہ عمل کرتے ہیں، جیسے ہم دکان کا حساب کرتے ہیں تو ایک تو روزانہ کرتے ہیں شام کے وقت، ایک ہفتہ واری کرتے ہیں یا مہینے کا کرتے ہیں، ایک سالانہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے یہاں ایک تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل اللہ کے ہماری روزانہ پیشی ہوتی ہے، اور دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، ایک عصر کے وقت اور ایک فجر کے وقت۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندے کے پاس گئے تو کس حالت میں پائے؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون وَإِذَا أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، کہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے وہ اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو نماز مشغول تھے۔ یعنی فجر اور مغرب، فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، چینجنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں عصر میں بھی گیا تو بندوں کو پایا اور فجر میں بھی گیا تو پایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو حضرات ان وقتوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کی حاضری اللہ کے یہاں نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات، آپ نماز پڑھو گے تبھی تو حاضری ہوگی۔ 2 وقتوں میں اسپیشل ہماری نماز کی حاضری ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے۔ جس طرح ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں کئی دفعہ فجر کی نماز میں روم بائی روم حاضری لے لیتے تھے۔ اس سے استاد کو یہ پتہ، اتنے بڑے مدارس میں کیسے استاد کو پتہ چلے گا؟ 1000 ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے طلبا، تو اگر اچانک کسی کمرے کا لے لیا اور اگر نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر نماز میں یا فجر کی اکثر نمازوں میں یہ طلبا غیر حاضر رہتا ہے۔ اب اس کو آفس میں بلایا جاتا تھا اور اس کو یا تو جرمانہ یا تو پٹائی لگتی تھی یا تو ایک نماز چھوڑنے پر 1 دن کا کھانا بند ہوتا تھا۔ یہ سزا تھی ہمارے مدرسے میں۔ تو مدرسے میں اس طرح کی سزا کیوں ہوتی ہے؟ اس سے بچے کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، بچے کی نماز کا جو ہے اس کو ایک ڈپٹی، اس کو طریقہ معلوم ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے وہ نماز ان کی پڑھنے کی ورزش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے گئے تو بھی نماز میں پائے، آئے تو بھی نماز میں پائے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا، تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارا یومیہ پیشی ہوتی ہے۔ دوسرا عمل جو ہے ہفتے وار میں 2 بار پیشی ہوتی ہے، دن میں 2 بار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دوسرا ہمارے عملوں کی ہفتہ وار میں 2 بار پیشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے؟ معلوم ہے آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ سوموار اور جمعرات کو اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ 2 دن میرے اعمال فیورز عملی الی اللہ، اللہ کے یہاں میرے عمل پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ سوموار جمعرات کا روزہ بھی سنت روزے میں سے۔ شعبان کے روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ یہ اب آئیے تیسرا، پہلا تو روزانہ پیشی، دوسرا ہفتے واری پیشی، تیسرا شعبان کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول کثرت سے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ مہینے کے بالکل 25 یا 27 تقریباً روزے رکھتے تھے، 1-2 دن پہلے چھوڑتے تھے۔
پہلا شعبان سے لے کر کے 27-28 روزہ آپ رکھ لیتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امتی کو یہ حکم دیا کہ جب اذن تصب الشعبان فلا تصوموا، میری امت کے لیے کیا کہا؟ اپنی امت کے اللہ کا جب نصف شعبان گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو. یعنی اگر کوئی شخص شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 15ویں تاریخ تک روزہ رکھے. صرف 15ویں تاریخ کو نہیں. یہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ صرف 15ویں تاریخ شعبان کے روزہ رکھتے ہیں. تو دیکھو، اگرچہ آپ روزہ رکھ رہے ہو لیکن رسول کا طریقہ نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا. اب آپ کہو گے نا روزے رکھنے سے منع کر رہے ہو. اللہ کے رسول کا اسپیشل حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص اسپیشل جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے. جمعہ کے دن بہت افضل ہے، سب سے افضل دن، بلکہ حدیثوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل دن آیا. اگرچہ ہمارے نظر میں ان کی ویلو نہیں ہے کیونکہ ہفتہ میں آتا ہے. ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ وہ ہر سال میں ایک بار آتا ہے، تو ہفتے، جبکہ اس عید الاضحیٰ سے اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے جمعہ کا دن. اور یہ وہ دن ہے جس دن ساری کائنات، بلکہ انس، جن، جانور سب ڈرتے، فرشتے. کیوں؟ یہی دن قیامت قائم ہوگی. جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا اسپیشل. ہاں، اسی طرح صرف کوئی 15ویں شعبان روزہ رکھے تو بالکل نہیں رکھے، نہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے اس مبارک رات میں قرآن نازل کیا اور اس میں اسی دن ہم ڈرانے والے ہیں اور ہر مضبوط کام کا فیصلہ اسی دن کیا جاتا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی رات نہیں ہے، اس سے مراد رمضان کی شب قدر کی رات ہے. اس سے مراد شعبان کی نہیں، رمضان کی شب قدر مراد. تو میں چلو میں آگے چلتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے ہم کو اگر رکھنے ہیں شعبان کے تو کتنے رکھنے ہیں؟ 15 روزے، یعنی 15 روزے. 15 کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے. آپ کہو گے اللہ کے رسول نے رکھا، تو اللہ کے رسول کی بہت سارے اعمال خصوصیات میں سے ہیں. آپ نے اپنی امت کو کہا 15 روزے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہا، اور دلیل یہ ہے کہ جن تصف الشعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم روزے نہ رکھو. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آدمی کے جسم میں توانائی اور قوت بحال رہے، تب جا کر کے آگے جو مہینہ آ رمضان کے 30 یا 29 روزے ان کو رکھنے میں ان کو کوئی دقت محسوس نہ ہو. کیونکہ یہ روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے، رکھنے میں ثواب ملتا ہے. لیکن اگلا مہینے کا جو روزہ آ رہا ہے اس کا چھوڑنا کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر بیمار بھی ہے تو بعد میں رکھ لے، بہت زیادہ بوڑھا ہے تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں ایک دن یتیم کو فدیہ میں کھانا کھلائے. اگر حاملہ ہے، مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو بعد میں رکھے. اسی لیے آپ نے فرمایا 15 شعبان تک رکھو. تو اتنی باتیں ہم کو آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ شعبان کی فضیلت کیوں ہے. ایک تو اللہ کے عمل و پیشی ہوتی ہے سال بھر میں جو کرتے ہیں نا. دوسرا، اس مہینے میں روزے رکھنا ہے تو روزے کی حال میں ہمارا عمل پیش ہوگا، اور اللہ کے رسول نے رکھا ہے تو ہمیں اتنا کرنا ہے. اگر روزہ رکھے تو 15 شعبان تک، اور نہیں پھر بعد میں نہیں رکھیں، کیونکہ جسم کے اندر قوت بھی تو پیدا کرنی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے جو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، کیوں منع کیا؟ خاص. لیکن اگر کوئی شخص سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے یا یوم داؤدی رکھتا ہے، داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھتے؟ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے. تو اگر کوئی یوم داؤدی، اسلام میں یوم داؤدی تک جائز ہے، اگر کوئی شخص روزانہ روزہ رکھے تو نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ نفس کا بھی حق ہے نا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا جیسے ہندو طریقہ ہے کہ کچھ گچھ لیتے ہیں اور پیدل یاترا کرتے ہیں یا زمین پر لیٹ کے یاترا کرتے ہیں، 100 5 کلو 100 میٹر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا یہ یاترا ہو رہا ہے. اسلام میں اس طرح کی کوئی کہ آدمی یہ کہہ لے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں لگاتار 3 مہینے کا روزہ رکھوں گا، بالکل نہیں رکھ سکتے، بالکل نہیں رکھ سکتے ہو.
زیادہ سے زیادہ آپ داؤدی روزہ رکھو، ایک دن رکھو، ایک دن افطار کرو، تاکہ ایک دن آپ نے روزہ رکھا کمزوری ہوگی، دوسرے دن آپ کو کھانا مل گیا، تھوڑی طاقت مل گئی، پھر تیسرے دن روزہ رکھو، پھر چوتھے دن کھاؤ. یہ اس کو یوم داؤدی کہتے ہیں. اس یوم داؤدی کے حساب سے اگر کوئی روزہ رکھتے رکھتے استقبال رمضان آ جائے. اللہ کے رسول نے کیوں روزہ نہیں 3 دن پہلے چھوڑا؟ تاکہ آپ نے فرمایا کہ کوئی استقبال رمضان کی خوشی میں روزہ نہ رکھے. اگر کوئی یوم داؤدی رکھتا ہے یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے اور جمعرات اور سوموار کے روزے رکھتے رکھتے عید کا رمضان کا استقبال ہو جائے، یعنی آج سوموار ہے اور کل منگلوار ہے اور کل رمضان کا روزہ چل رہا ہے، تو اس سنت کے روزے رکھنے کی وجہ سے اگر وہ ہمیشہ اس کا معمول ہے تو داؤدی روزے کے حساب سے استقبال رمضان رکھ سکتا ہے. ورنہ کوئی یہ کہے کہ رمضان بالکل قریب ہے، ہم رمضان کی خوشی میں رمضان کے استقبال پر روزہ رکھیں، تو اللہ کے رسول نے منع کیا. تو آپ نہ رمضان کے استقبال کے روزہ رکھ سکتے ہو، نہ جمعہ کے دن اس پہ سب روزہ رکھ سکتے ہو. آپ رکھ رہے ہو اور جمعہ آ گیا تو رکھ سکتے ہو. مثلا آپ کا روزہ چھوٹا ہے، آپ رکھ رہے ہو، جمعہ آ گیا رکھ سکتے ہو. وہاں یہ نہیں کہ ہم کو چھوڑ. بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ اسپیشل رمضان میں جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور جسے الوداع جمعہ کہتے ہیں نا، آخری جمعہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جمعہ تو آ رہا ہے، رمضان کا آخری جمعہ، اس کو الوداع کہتے ہیں. اس دن بھیڑ بہت لگی رہتی ہے اور روز اس دن روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں آج ہم نے بڑا روزہ رکھا ہے. 87 کو بڑا روزہ رکھتے ہیں. روزہ بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ جو ثواب پہلے رمضان کا ہے وہی روزے کا ثواب. رات کی فضیلت ہو سکتی ہے شب قدر کی، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن رمضان کے روزے کی فضیلت یہ 27 کو بڑا کیسے ہو گیا؟ جمعہ کے دن الوداع جمعہ بڑا کیسے ہو گیا؟ سارے جمعہ ایک برابر ہے. جمعہ میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، راتوں میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. اچھا دن میں بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. وضاحت کے بغیر ہم نہیں اس کو چھوٹا. مثلا اب جیسے عید الاضحیٰ کا دن پہلی 10 دنیں ہیں، اس کی قسم کھائی ہے. قرآن کتابوں میں قرآن کی بہت فضیلت ہے، نبیوں میں نبی کی جو فضیلت ہے، تو یہ چیزیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اب ہمیں ان کو نہیں کرنا، اب ہم کو ان کو نہیں کرنا ہے. اب آگے چلتے ہیں، ایک مزید باتیں ہم کو بتا دوں. اب کچھ لوگ میں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں. حتیٰ کہ گھروں میں کمکمے، آتش بازیاں، پٹاخے، قبرستان کی زیارت، اسی طرح قبروں میں بہت جگہ قبروں کو بھی سجاتے ہیں. یہ کہاں سے ہے؟ اب یہ کہتے ہیں رمضان جتنی چیزیں ہیں، ان جو میں نے باتیں بیان کی، ان کے علاوہ شعبان کے تعلق سے کوئی حدیثیں صحیح نہیں فضائل کے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، شعبان و شہر، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ. یہ موضوع روایت ہے. اسی طرح مزید آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ لوگ جو اس مہینے میں کرتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتا دوں، شعبان کی 15ویں تاریخ کو دیکھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو شعبان کی 15ویں تاریخ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور 14 رکعت نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آپ جو پڑھے ہوں گے اس کو معلوم ہوگا، سورہ فاتحہ میں تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھی، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی. جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے مذکورہ نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا من صنع مثل الذی رأیت کان له ک20 حجۃ مبرورہ وکصیام 20 سنہ مقبولہ فإن اصبح فی ذلک اليوم صائما کان کصیام 60 سنۃ ماضیۃ وسنۃ مستقبلہ. اس کا ترجمہ حدیث ہے، موضوع حدیث ہے. جس نے ایسا کیا جیسے کہ میں نے اللہ کے رسول کرتے ہوئے دیکھا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، نمازیں پڑھی، کتنی رکعتیں؟ 14 رکعتیں. اور فارغ ہونے کے بعد کیا؟ سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی؟ 14 مرتبہ. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، 4 سورتوں کو 14 مرتبہ پڑھے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی. ایسا کیا تو کرنے سے کیا ہوگا؟ باپ رے اتنی بڑی فضیلت ہے، سب کرنا شروع کر دیتے. وہ فضیلت کیا لکھا ہے، کیوں نہیں کرے گا آدمی؟ جس نے ایسا کیا جیسا کہ مجھے کرتے ہوئے دیکھا تو اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا. ک20 حجۃ مقبولہ. حج کرنے کیوں جائے گا آدمی؟ حج کر لے گا. 20 مقبول حجوں کا، حج کا نہیں مقبول حج، حج مبرور کا. ایک ہوتا حج کر لیے لیکن آپ کا قبول نہیں ہوا، جیسے وہ سارے لوگ جاتے ہیں دکھاوا کے لیے حرام پیسے. ایک ہوتا مقبول حج جس کو حج مبرور کہتے ہیں. جب آدمی حج کر کے آتا ہے کسوں میں کس ولدت یوم، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، تو 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے.
اسی طرح ان کو اس دن کا روزہ رکھنا 60 سال گزشتہ روزوں کا، یعنی جو ہم ابھی 60 سال تو میرا ہوا نہیں، اب میرا 60 سال گزشتہ سالوں گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اب ہم تو 30 سال کے، آپ تو 30 سال کے ہو، تو 60 سال گزشتہ روزوں کا اور 1 سال آئندہ روزوں کا ثواب ہوگا۔ کیا ہے یہ الموضوعات ابن جوزی، اس حدیث کی اگر چھانبین کریں تو اس کی چھانبین بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ ہم بیان کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور کافی لمبا بحث ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں 14 رکعت۔ اسی طرح ایک اور میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ، ایک اور روایت ہے کہ جب شعبان کی 15 رات آئے تو اس میں قیام کرو، کیا کرو؟ اس میں قیام کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ کیا میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی عافیت کرنے والا کہ میں، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے ملتا جلتا حدیث صحیح ہے جو شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہر رات اللہ آتا ہے۔ ہر رات اللہ جب آخری رات گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی گزرتا ہے، ایک تہائی باقی رہتا ہے جس کو سحری کا کام کرتا ہے، پھر اللہ ندا لگاتا ہے کوئی ہے جو مغفرت چاہے، کوئی ہے جو رزق چاہے، کوئی ہے جو فلاں چیز چاہے۔ تو یہ تو ہر رات ہو رہا ہے، یہ شعبان کے ساتھ ہم کیوں خاص کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ فضیلت لینی ہے تو یہ تو آپ اس رات بھی کر سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں تھیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں شعبان کے تعلق سے جو لوگ بتاتے ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں میں آپ کو اس کے بعد والے جمعہ کے اندر بتاؤں گا۔ جیسے کہ لوگ شعبان میں حلوہ پوری بھی بناتے ہیں، اور اس حلوہ پوری شعبان کا اسپیشل ڈش ہے، جسے مانڈے بھی کہہ لیجئے، اس اسپیشل ڈش ہے۔ اور مثال دیتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، آپ نے تو روزے بھی رکھے تھے، آپ 15 روزے رکھو، ایک روزے میں اتنی فضیلت لینا چاہتے ہو؟ یا تو نبی بیچارے پوری عمر روزہ رکھتے مر گئے، دنیا سے اللہ چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بتایا اتنا ہی عمل کریں، اس سے زیادہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کریں۔ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ رسم و رواج ہے، لوگوں کو اسی طرح الجھا کر کے صحیح دین پر عمل کرنے سے ہمیں، تاکہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان پر رکھے قائم و دائم۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده